السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا نبی اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ کے فضل اور توفیق سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں بھی محرم الحرام کی مناسبت سے ہی چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو اصحاب ہیں ان کا آپس میں جو باہمی معاملہ ہے، جو ان کا ایمان کا رشتہ ہے اور جو اس ایمان کا امپیکٹ ہو سکتا ہے، یعنی جو سماجی رویے تشکیل پذیر ہو سکتے ہیں ایمان کے اثرات کے نتیجے میں، ان کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں ان کا طرہ امتیاز یہ ہے کہ وہ کفار کے معاملے میں تو سخت ہو سکتے ہیں، لیکن آپس میں ان کا جو معاملہ ہے، آپس میں جو تعلق ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا ہے، محبت کا ہے، ایک ایمانی اور جذباتی وابستگی کا ہے۔ رحماء بینہم، آپس میں وہ ایک دوسرے پر رحم کرنے والے اور مہربانی کرنے والے۔ اچھا، کفار کے مقابلے میں بھی جو سختی کا تذکرہ ہے نا، یہ تذکرہ بھی ایک خاص اینگل سے ہے، ورنہ تو یہ ہے کہ چاہے کوئی صاحب ایمان ہو یا صاحب ایمان نہ بھی ہو، بحیثیت مسلمان سب کے ساتھ مہربانی کا، یعنی اللہ کی کل مخلوق کے ساتھ مہربانی کا اور رحم کا تعلق، یہ اصل میں انسان کے ایمان کا تقاضا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ بندہ مومن ہو اور وہ اللہ کی مخلوق کے معاملے میں ظالم اور جابر بن کر رہے۔ خیر، اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ اس آیت مقدسہ کے اندر اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کا جو آپسی تعلق ہے ایمان قبول کرنے کے بعد، اس کا بڑا زبردست خوبصورت الفاظ کے اندر ذکر فرمایا، اور یہ تعلق اہل ایمان کا یعنی اس دور میں ہے اور قیامت تک اہل ایمان کا تعلق آپس میں ایسا ہونا چاہیے۔ یہ ہے اصل میں اس کے اندر جو بنیادی نقطہ ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی آیت مقدسہ کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، کہ آپس میں ان کا تعلق جو ہے وہ پیار اور محبت کا ہے۔ آج کی گفتگو میں یہی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جو میرا کہہ لیجئے کہ پسندیدہ موضوع ہے کہ نکلیں اس فرقہ واریت سے، ان لڑائی اور جھگڑوں سے نکلیں جن کا ظہور خاص طور پر محرم کے مہینے کے اندر ایسی ایک تقسیم نظر آتی ہے، ربیع الاول کے مہینے کے اندر وہ تقسیم نظر آتی ہے، دیگر مواقع پر امت کے درمیان ایک عملی طور پر اور فکری طور پر جو ہمیں تقسیم نظر آتی ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ محرم الحرام کی مناسبت سے آج جو موقع ہے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اہل ایمان کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو باہمی تعلق ہے اس کو نمایاں فرمایا، اور اسی تعلق کو
یعنی محرم کی مناسبت سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ خلفائے راشدین جن کو ایک متحارب گروہ بنا دیا گیا ہے، اور اہل بیت اطہار جو ایک دوسرا مد مقابل گروہ نظر آتا ہے، آج ہماری مذہبی جو کہہ لیجئے کہ ایلیٹ ہے ان کے اندر بھی، اور اس کے اثرات پھر عوامی سطح پر بدقسمتی سے ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ خلفائے راشدین اور اہل بیت اطہار جن کو لوگ امت کے درمیان تقسیم کی بنیاد بناتے ہیں، تو یہ تعلق کس طرح کا تھا؟ تو آپ دیکھیے کہ خلفائے راشدین کے ساتھ اہل بیت اطہار کا تعلق کس طرح ہے کہ کوئی اپنے مد مقابل کی اور فریق مخالف کی، اپنے دشمن کی کوئی تعریف نہیں کرتا۔ لیکن میں آپ کو ایک نہیں ایسی 20 روایتیں سنا سکتا ہوں، ایک دو بطور مثال کے سناؤں گا کہ کس طرح اہل بیت جو ہیں ان کے افراد مختلف وہ خلفائے راشدین کی تعریف پر مشتمل روایات جو ہیں وہ ذکر کر رہے ہیں۔ یہ جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث ہے، اور اس حدیث کے راوی ہیں امام زین العابدین جو کربلا کے اندر زندہ بچنے والے واحد اہل بیت کے فرد تھے، علی بن حسین بن علی بن ابی طالب۔ یہ روایت کرتے ہیں کہ بیان کرتے ہیں کہ کنت مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اپنے ابا حضور سے یہ روایت کرتے ہیں امام زین العابدین کہ وہ کہتے ہیں کہ کنت مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اذا طالع ابو بکر و عمر، جب حضرت ابو بکر اور حضرت عمر جو ہیں وہ تشریف لائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو شخصیات کو دیکھ کر فرمایا کہ ھذان سیدا قبول اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین، کہ یہ دو جو افراد ہیں یہ اہل جنت کے پختہ لوگوں کے سردار ہوں گے سوائے انبیاء اور مرسلین کے۔ تو روایت کون بیان کر رہا ہے؟ حضرت علی، اور حضرت علی نے وہ روایت اپنے تک نہیں رکھی، اپنی اولاد کی طرف منتقل کی۔ ان کی اولاد میں سے امام زین العابدین وہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ اہل بیت خلفائے راشدین کے ساتھ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے بارے میں کس طرح کی رائے رکھتے تھے۔ محمد بن حنفیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیر فاطمی اولاد۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا جان حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بابا جان یہ بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ بہتر کون ہے، فضیلت والا کون ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا، یہ محمد بن حنفیہ اس روایت کے راوی ہیں، حضرت علی کی غیر فاطمی اولاد میں سے بہت بڑی شخصیت۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے بابا جان نے فرمایا کہ ابو بکر اللہ کے پیغمبر کے بعد سب سے زیادہ فضیلت اس امت میں جس شخص کو حاصل ہے وہ ابو بکر ہیں۔ کہتے میں نے پھر دوسرا سوال کر دیا، ثم من، پھر کون؟ قال عمر، تو فرمایا ان کے بعد جناب عمر جو ہیں وہ سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ پھر خود ہی کہتے ہیں کہ وخشیت ان یقول عثمان، تو کہتے ہیں کہ مجھے یہ لگا کہ اگر میں نے اب پھر سوال کیا نا کہ اس کے بعد کون، تو شاید کہہ دیں کہ عثمان، تو میں نے خود اپنی طرف سے ہی کہہ دیا کہ ثم، کہتے ہیں کہ قلت ثم انت، کہ اس کے میں نے کہا کہ پھر اس کے بعد تو ظاہر ہے کہ ابو بکر ہو گئے، عمر ہو گئے، اس کے بعد تو سب سے زیادہ فضیلت آپ کی ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما انا الا رجل من المسلمین۔ یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ جناب علی المرتضیٰ نے جواب یہ دیا کہ نہیں، میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں، ایک عام آدمی ہوں، مجھے کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ یہ کسر نفسی کے طور پر انہوں نے جو فرمایا وہ اپنی جگہ پر، لیکن جو بات نکتہ ہے
کہ حضرت علی کے صاحبزادے محمد بن حنفیہ وہ فضیلت بیان کر رہے ہیں، وہ راوی ہیں اس روایت کے جس کو جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں، اور وہ اپنی اولاد کو منتقل کر رہے ہیں کہ سب سے زیادہ اس امت کے اندر فضیلت والی شخصیات جو ہیں وہ ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس سے آپ اس تعلق کو دریافت کریں کہ جو اہل بیت، خاندان نبوت، اور وہ تعلق جو خلفائے راشدین کے درمیان تھا، پھر جو روایات ایک دوسرے کے بارے میں ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، وہ ایک دوسرے کو کس طرح سپورٹ کرتے تھے، ایک دوسرے پر کس طرح اعتماد کرتے تھے، ایک دوسرے کی عظمت کا کس طرح اعتراف کرتے تھے، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اس سے اور بڑی بات کیا ہوگی کہ تینوں خلفائے راشدین ابو بکر، عثمان اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں کی بیعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ کسی مائی کے لال کے اندر جرت نہیں تھی کہ ان سے زبردستی بیعت لے سکتا، اپنی مرضی کے ساتھ بارضا اور رغبت انہوں نے بیعت کی۔ اس سے ان کا تعلق ہمیں سمجھ آتا ہے۔ اور پھر آپ اندازہ کریں کہ اسلامی ریاست کے اندر جس شخص سے سب سے زیادہ مشورہ کیا جاتا تھا، یعنی حضرت ابوبکر تھے، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، سب سے زیادہ جس شخص سے مشورہ کیا جاتا ہے وہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ مدینہ کی ریاست کے معاملات کو انجام دینے میں، فیصلے کرنے میں، مشورے میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ کی نسبت خلفائے راشدین کے ہمیشہ زیادہ قریب نظر آتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خود حضرت علی کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ اقزان علی و اقراؤنا ابی، کہ ہم میں سب سے زیادہ مشورے میں، فیصلہ کرنے میں بہتر جو ہیں وہ علی ہیں۔ یہ کون کہہ رہا؟ حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سب سے زیادہ قضاء کے اعتبار سے، فیصلہ کرنے کے اعتبار سے، عقل اور دانش کے اعتبار سے وہ علی ہیں۔ اور قرآن مجید کو خوبصورت پڑھنے میں اور تلاوت میں یہ شرف جو ہے یہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو حاصل ہے۔ اور حضرت عمر کا یہ مشہور مقولہ ہے، بارہا انہوں نے اس کو دہرایا کہ لولا علی لہلک عمر۔ کتنے ہی ایسے معاملات ہوئے کہ جب حضرت عمر جو ہے بحیثیت حکمران پھنس گئے بالکل، کہ اب یہ فیصلہ کیا جائے یا یہ کیا جائے، ایسے کیا جائے کہ ایسے کیا جائے۔ جب بھی وہ کنفیوز ہوئے، جب بھی وہ معاملات کوئی اس طرح کی الجھن والے ہوئے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے فیصلے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطمینان ہوتا تھا۔ ریاست کے جتنے امور ہیں ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اور ان کا مشورہ یہ سب سے برتر سمجھا جاتا تھا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلفائے راشدین امور مملکت میں حضرت علی سے مشورہ لیتے تھے، اور جو ان کے خاندانی معاملات تھے ان میں حضرت عمر فیصلہ کرتے تھے، ریاست کے معاملات میں حضرت علی فیصلہ کرتے تھے۔ تو اس طرح جو ان کا آپس کا تعلق ہے، دو موقع ایسے آئے کہ جب مدینہ چھوڑنا پڑا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تاریخ پر نظر رکھنے والے احباب جانتے ہیں کہ جب بیت المقدس کی فتح کا موقع آیا، مطالبہ ہوا عیسائی کمیونٹی کی طرف سے کہ جب تک تمہارا امیر اور خلیفہ خود نہیں آئے گا ہم شہر خالی نہیں کریں گے، قبضہ نہیں دیں گے، ماریں گے، مر جائیں گے۔ حضرت عمر تک پیغام پہنچا تو پھر وہ تشریف لے گئے۔ اس موقع پر بھی اور جنگ نہاوند جو ایرانیوں کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ تھی، دونوں موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کو مدینہ طیبہ میں اپنا نائب السلطنت مقرر فرمایا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر خلفائے راشدین ان کی اہل بیت کے ساتھ دشمنی تھی، مخالفت تھی، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک مخالف کو آپ اپنی جگہ پر اقتدار سونپ کر جو ہے وہ سفر پر روانہ ہو جائے؟ میرے بھائیوں، یہ محرم کا مہینہ، اس میں ایسے لوگ پوسٹیں کر رہے ہوتے ہیں
سوشل میڈیا پر اس طرح کی مخالفانہ پوسٹیں چل رہی ہوتی ہیں جس سے فرقہ واریت کی بو آتی ہے۔ میں نے مناسب جانا کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کس طرح یہ ایک دوسرے کو خلفائے راشدین، اہل بیت کو اور اہل بیت خاندان نبوت کس طرح خلفائے راشدین کے ساتھ آپ کو جڑا ہوا نظر آئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ عمر وہ ہیں القوی الامین، یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح قوی بھی ہیں، طاقتور بھی ہیں اور امین اور امانت دار بھی ہیں۔ یہ خراج تحسین کون پیش کر رہا ہے؟ یہ خراج تحسین کو مخالف پیش نہیں کر سکتا، وہی کر سکتا ہے جس کے ساتھ آپ کا قلبی لگاؤ ہو، جس کے ساتھ آپ کی محبت ہو۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلفائے راشدین کے ساتھ محبت تھی، جو عقیدت تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور چونکہ زیادہ طویل رہا اور ان پر اعتراضات بھی زیادہ کیے جاتے ہیں، اس لیے میں ان کی مثالیں بھی زیادہ کوٹ کر رہا ہوں کہ آپ اندازہ کریں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے باقاعدہ اس چیز کا تقاضا کیا، خواہش ظاہر کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ اپنی صاحبزادی ام کلثوم جو سیدہ فاطمہ کے بطن سے پیدا ہوئی، ان کے ساتھ میرا نکاح کر دیں۔ ان کی عمر تو تھوڑی تھی اور حضرت عمر کی عمر جو ہے وہ زیادہ تھی، تو یہ عذر کیا حضرت علی نے کہ آپ کی عمر تو بہت زیادہ ہے اور بیٹی میری جو ہے وہ تو چھوٹی عمر کی ہے۔ تو انہوں نے آگے سے یہ گزارش کی کہ میرا اس نکاح سے جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ خاندان نبوت کے ساتھ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ میرا جو حسب نسب کا تعلق ہے وہ اس طرح قائم ہو جائے، اس لیے کہ میں نے اللہ کے پیغمبر سے یہ بات سن رکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل نسب و سبب ینقطع یوم القیامہ الا نسبی و سببی، کہ قیامت کے دن سارے آپسی رشتے جو ہیں وہ لوگ سب بھول بھال جائیں گے، ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، لیکن میرے ساتھ جس کا بھی تعلق ہوگا وہ ایمان کا تعلق ہوگا، وہ حسب نسب کا تعلق ہوگا، اور یہ دونوں مل کر ایمان بھی ہے اور حسب نسب کا تعلق بھی ہے، ظاہر ہے یہ ایمان تو بنیاد ہوگا، تو وہ تعلق قیامت کے دن بھی اسی طرح قائم اور دائم رہے گا۔ تو میری یہ خواہش ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ اس لحاظ سے بھی میں جڑ جاؤں کہ یہ تعلق قیامت کے دن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس طرح معتبر ٹھہرے کہ ہو سکتا ہے کہ اسی تعلق کی بنیاد پر میری بخشش ہو جائے اور میری نجات کا یہ ذریعہ بن جائے۔ اس وجہ سے میں نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے، اور یہ اہل تشیع کی معتبر کتابوں کے اندر، جس میں فروغ کافی ہے، اس کی کتاب النکاح اور باب تزویج ام کلثوم، یہ وہاں پر یہ روایت موجود ہے، یہ کسی اہل سنت کی کتاب میں نہیں ہے، اہل تشیع کی کتابوں کے اندر، اور جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ تقریباً اہل تشیع کی 11 کتابوں کے اندر یہ سارے کے سارے واقعات جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ اور اہل سنت کی کتابوں میں تو یہ ہیں ہی ہیں، تو وہاں پر بھی موجود ہے۔ لازم ہے کہ ہم اپنے مطالعے کو بڑھائیں اور اس جو خلفائے راشدین اور اہل بیت کے درمیان جو تعلق تھا اس تعلق کو سمجھیں، ان کے درمیان ہم دیواریں کھڑی کرنے کی کوشش نہ کریں، جبکہ انہوں نے اپنے درمیان یہ دیواریں کھڑی نہیں کی، جب انہوں نے اپنے درمیان کوئی دشمنی رکھی نہیں ہے، تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ ہم اہل بیت اطہار اور خلفائے راشدین کے درمیان اس طرح کی کوئی معاذ اللہ کوئی دشمنیاں کھڑی کرنے کی کوشش کریں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام کلثوم کے ساتھ نکاح کیا۔ یہ کون ام کلثوم ہے؟ یہ سیدہ فاطمہ کے بطن سے پیدا ہوئی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں، ان کے ساتھ نکاح، اور پھر انہی کے بطن سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پیدا ہوئی۔
اللہ نے ایک بیٹا دیا اور بیٹی دی. جو بیٹی دی اللہ تعالیٰ نے جو صاحبزادی عطا فرمائی تو حضرت عمر نے اس کا نام فاطمہ رکھا، اس کا نام فاطمہ رکھا. اور جو بیٹا عطا فرمایا تو اس کا نام زید رکھا، زید بن عمر. یہ تاریخ کے اندر مشہور ہے. اور اسی طرح آپ کی صاحبزادی فاطمہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کس نوعیت کا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اس دور کے ماحول کے مطابق ایک خادمہ جو ہے، کنیز لونڈی، وہ تحفے کے طور پر دی. اور ان کے بطن سے جو صاحبزادہ پیدا ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا نام عمر رکھا. اپنے آپ میں سے آپ ذرا یاد کیجئے کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی اولادوں کے لیے یزید کا نام پسند کرتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں رکھتا. کیوں نہیں رکھتا؟ اس لیے کہ یزید کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دشمن اہل بیت ہے، یہ ایک لعنتی شخص ہے، تو لہٰذا اس کے نام کا کوئی بھی انتخاب نہیں کرتا اپنی اولاد کے اندر، اپنے خاندان کے اندر. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا انتخاب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں اس کنیز سے پیدا ہونے والے بچے کے لیے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو تحفے کے طور پر دی ہے. اور میں حضرت علی کی بات کروں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سیدہ فاطمہ کے ساتھ ان کا نکاح ہوا، وہ بھی تاریخ بڑی دلچسپ ہے، اس کو بھی ذرا پڑھیے تو باہمی جو محبت اور ایک دوسرے کے لیے ایک دلی الفت ہے وہ کس طرح ہے کہ لوگ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا رشتہ طلب کرتے رہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انکار فرماتے رہے. بہت سارے لوگوں کی یہ خواہش تھی، بڑے بڑے نامور لوگوں کی، کہ کسی طرح ہمارا تعلق حضور کے خاندان کے ساتھ جڑ جائے، یہ تعلق ہمارا بن جائے، لیکن آپ انکار فرماتے رہے. جناب ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا، بڑے تھے، صاحب عقل تھے، صاحب فکر تھے. انہوں نے مشورہ کیا کہ لگتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر سیدہ فاطمہ کا رشتہ تو بہت سارے لوگ طلب کر چکے ہیں اپنے لیے، اپنے خاندان کے نوجوانوں کے لیے، لیکن آپ مسلسل انکار کر رہے ہیں. ایسے لگتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشتہ جو ہے وہ علی کے لیے روکا ہے. تو وہ حضرت علی کے پاس چلے گئے. اب پرپوزل لے کر جانے والے ابو بکر ہیں، عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہ حضرت علی کے پاس گئے کہ بھائی آپ جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ فاطمہ کا رشتہ طلب کرو، حضور کسی کو یہ رشتہ جو ہے وہ قبول نہیں فرما رہے، لگتا ہے کہ حضور کو آپ کا انتظار ہے. تو وہ کہنے لگے کہ مجھے تو جھجک آتی ہے، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ میں تو فقیر آدمی ہوں، مزدوری کرتے تھے اور کبھی مسجد میں سو جانا اور کبھی کسی جگہ پر سو جانا، گھر بھی اس طرح نہیں بنایا، تو میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں ہے، گھوڑا ہے، تلوار ہے، زرہ ہے، جنگ کا سامان ہے، مزدوری کی اور اپنی گزر اوقات کی، تو میں کس بنیاد پر جو ہے وہ رشتہ طلب کرنے کے لیے جاؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ اجازت ہو تو ہم جائیں. چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، یہ دونوں بزرگ گئے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سیدہ فاطمہ کے رشتے کی درخواست کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً قبول فرما دی. جو یہاں نقطہ بنیادی ہے وہ یہ ہے کہ یہ پرپوزل لے کر جانے والے کون ہیں؟ جناب ابو بکر ہیں اور عمر ہیں. باہمی محبت کو ذرا پہچانیے. جب نکاح کا طے ہوتا ہے تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کچھ ہے نہیں، اور عزت نفس بھی اپنی جگہ پر موجود ہے کہ کسی سے کچھ مانگنے کے لیے بھی تیار نہیں. تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ یہ ڈھال مجھے 400 درہم کی بیچ دیں، اور پھر وہ خریدی. اسی سے کہہ لیجئے کہ جو تھوڑا بہت گھر کا سامان تھا اس کا بھی اور ولیمے کا انتظام ہوا، اور پھر جناب
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدنے کے بعد وہی ڈھال جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور تحفہ واپس کر دی، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ کو دلہن کے طور پر لباس پہنایا ہے اور تیار کیا ہے، یعنی دلہن کو جس طرح تیار کرتے ہیں شادی کے موقع پر، تو یہ خدمت جو ہے یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انجام دی۔ اور گھر کا جو تھوڑا بہت سامان خریدنا تھا اس کو کندھوں پر اور سر پر اٹھا کر گھر لے کر آنے والے کون لوگ تھے؟ سیدہ فاطمہ کے جہیز، جو بھی جہیز تھا جتنا بھی تھا اس کو سر پر اٹھا کر اس کی خریداری کرنے والے اور اپنے سر اور کندھوں پر اٹھا کر لینے والے ابو بکر تھے، عمر تھے اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس سے آپ ان کی جو باہمی محبت ہے خلفائے راشدین کی، جو اہل بیت کے ساتھ، حضور کے خاندان کے ساتھ جو ان کی باہمی محبت تھی، اس کا آپ اندازہ کیجئے کہ آج لوگ کتنی دیدہ دلیری کے ساتھ ان اہل بیت کے درمیان اور خلفائے راشدین کے درمیان کس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے کہ کس طرح دشمنیاں جو ہے وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ان کے درمیان محبت کس درجے کی تھی۔ یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ کم از کم اہل تشیع کی 11 کتابیں جن کے میں آپ کو ریفرنس دے سکتا ہوں، یہ ساری گفتگو ان کتابوں کی روشنی میں، اس میں اخبار الطوال بھی ہے، اس میں تاریخ یعقوبی بھی ہے، اس میں نہج البلاغہ بھی ہے، ان کتابوں کے اندر اصول کافی اور فروغ کافی بھی ہے۔ تو یہ ساری روایتیں اور یہ سارے واقعات کشف الغمہ اور تاریخ ابن عساکر جیسی کتابوں کے اندر یہ ساری چیزیں اہل تشیع کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، اہل سنت کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ لہٰذا اگر آپ لوگوں سے اہل بیت کے درمیان اور صحابہ کرام کے درمیان، خلفائے راشدین کے درمیان کوئی شخص اگر اس طرح کی متنازع اگر آپ سے معلومات شیئر کرے تو آپ بالکل اس پر اعتماد اور یقین نہ کریں۔ یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو اس امت کے درمیان اختلاف ڈالنا چاہتے ہیں، امت کے درمیان فرقہ واریت کو فروغ دینا چاہتے ہیں، جبکہ حال یہ ہے کہ یہ لوگ تو آپس میں اس درجے جڑے ہوئے تھے۔ حضرت عمر کے دور میں جب قحط پڑا تو حضرت عباس حضور کے چچا ان کو میدان میں لے کر گئے اور اللہ تعالیٰ سے ان کے وسیلے سے دعا کی۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ کسی مخالف یا مخالف خاندان کے کسی فرد کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر بھلا کون شخص دعا کرے گا؟ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب کا وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ یہ جو قحط سالی ہے، یہ جو بارشیں نہیں ہو رہی، تو اے ہمارے رب تو حضور کے چچا کی نسبت اور برکت سے ہم پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اور اللہ رب العزت نے پھر رحمت برسا دی۔ یہ دیکھیے کہ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو ذرا یاد رکھیں اور اس کو نوٹ فرما لیں کہ جب سیدہ فاطمہ کا انتقال ہوا تو نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ حضرت علی نے درخواست کی، اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کنز العمال کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز جنازہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا۔ اتنی محبت تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وظائف وغیرہ بیت المال سے جب وظائف کا تعین ہو رہا تھا تو سب سے زیادہ وظائف جو تھے وہ بدری صحابہ کے تھے کہ سالانہ 5000 درہم، جب تک بدری صحابہ موجود ہیں کہ جو خدمات اسلام ان کی ہیں کسی اور کی نہیں ہے، تو بدری صحابہ کے 5000 درہم سالانہ ان کا وظیفہ مقرر کیا۔ یہ بدری صحابہ کے لیے تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدری صحابہ کے برابر حضرت صفیہ بنت عبد المطلب، حضرت عباس حضور کے چچا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جان، اور حسنین کریمین یعنی امام حسن
اور امام حسین کا جو وظیفہ ہے وہ بدری صحابہ کے برابر مقرر کیا۔ تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ پروٹوکول، یہ اہمیت، یہ تسلیم کرنا بذات خود اس چیز کی دلیل ہے کہ ان لوگوں کی نظر میں اہل بیت کا، حسنین کریمین کا مقام اور مرتبہ کیا تھا۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے تھے، اس وقت آپ خلیفہ تھے، تو پتہ چلا کہ آرام فرما رہے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنے کے لیے گئے، پتہ چلا کہ آرام کر رہے ہیں اور ان کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر وہ دروازے پر کھڑے ہیں اور پھر واپس آ رہے ہیں کہ چونکہ وہ سو رہے ہیں تو اس لیے میں تو واپس جا رہا ہوں، مجھے تو اجازت نہیں ملی کہ آپ اس وقت آرام کر رہے ہیں تو لہٰذا میں واپس جا رہا ہوں۔ تو حضرت امام حسین بھی واپس چلے گئے۔ بعد میں جب آپ بیدار ہوئے، بتایا گیا کہ آپ کے صاحبزادے آئے تھے ملنے کے لیے، عبداللہ ابن عمر، اور ان کے بعد حسین بن علی بھی تشریف لائے تھے آپ سے ملنے کے لیے، لیکن چونکہ آپ آرام کر رہے تھے تو واپس چلے گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دوڑتے ہوئے امام حسین کے پیچھے گھر پہنچے، کہا کہ آپ تشریف لائے اور مجھے آپ نے بیدار کیوں نہیں کیا کہ میں آپ کی بات کو سنتا۔ کہنے لگے کہ چونکہ مجھے پتا چلا کہ آپ کے صاحبزادے کو بھی اجازت نہیں ملی تو میں اس وجہ سے واپس آ گیا کہ آپ کے بیٹے کو اجازت نہیں ملی، آپ آرام کر رہے ہیں تو مجھے کہاں سے ملے گی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا کہ آپ ابن عمر کے مماثل نہیں ہیں، اجازت میں آپ ابن عمر کے مماثل نہیں ہیں، آپ جب چاہیں جس وقت چاہیں میں اس وقت اس لمحے آپ کی بات سننے کا پابند ہوں، تو آپ اپنے آپ کو ابن عمر پر قیاس مت کیجیے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص جو کسی سے بغض اور عناد رکھتا ہو، اس کی نظر میں اس کی وہ اہمیت نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کا وہ پروٹوکول اس درجے میں کرتا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میں کر رہا ہوں، خلفائے راشدین کی بات کر رہا ہوں، کس درجے ان کا آپس میں پیار اور محبت تھا، باہمی الفت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی بات ہے، کسی شخص نے حضرت علی کے خلاف مقدمہ کر دیا، حضرت عمر کے پاس معاملہ آیا تو اب وہ مدعی بھی موجود ہے اور حضرت علی وہ بھی تشریف لائے، تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابو الحسن، آپ اس شخص کے برابر کھڑے ہو جائیے جس نے آپ کے خلاف دعویٰ دائر کیا ہے۔ بہرحال مقدمہ سنا گیا، فیصلہ ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے محسوس کیا کہ علی مجھ سے کچھ ناراض ہے، تو فرمانے لگے کہ اصل میں نے یعنی اپنی طرف سے ایک طرح کی دلداری کے لیے کہ میں نے شاید ان کو مدعی کے برابر کھڑا کر کے شاید اس چیز کو انہوں نے محسوس کیا ہے، تو فرمانے لگے کہ اصل میں یہ عدل کا تقاضا تھا کہ میں آپ کو اور مدعی دونوں کو برابر کھڑا کرتا تو آپ اس چیز پر شاید آزردہ خاطر ہیں۔ یہ دیکھیے اپروچ ایک طرف یہ ہے کہ دونوں برابر ہیں عدالت کی نگاہ میں، اور دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھیے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس وجہ سے ناراض نہیں ہوں، میں ناراض ہوں آپ سے، لیکن اس وجہ سے ناراض نہیں ہوں کہ آپ نے مجھے اور مدعی کو برابر کھڑا کیا ہے، بلکہ میں اس وجہ سے ناراض ہوں کہ جب مقدمہ آپ کی عدالت میں پیش ہوا تو آپ نے مجھے ابو الحسن کہہ کے مخاطب کیا ہے۔ یہ میں عرض کر دوں کہ عربوں کے اندر کسی شخص کو عزت اور احترام کے لحاظ سے پروٹوکول کے جو الفاظ استعمال ہوتے تھے اس میں یہ ہوتا تھا کہ آپ اس کا نام لینے کی بجائے آپ اس کو کنیت کے ساتھ پکاریں۔ تو حضرت علی فرمانے لگے کہ میں اس وجہ سے ناراض ہوں آپ سے کہ عدل کا تقاضا یہ تھا کہ آپ احترام کے ان الفاظ کے ساتھ اور کنیت کے ساتھ خاص اس موقع پر آپ نے مجھے مخاطب کر کے اصل میں ناانصافی کی۔ تو آپ دیکھیے انصاف کا لیول کیا ہے کہ خلیفہ وقت
مدعی اور مدعا علیہ کو برابر کھڑا کر رہا ہے، اور اگر مدعی کے بالمقابل کھڑے ہونے والے ایک فریق کو صرف کنیت کے ساتھ، پروٹوکول کے کچھ الفاظ کے ساتھ مخاطب کیا گیا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بھی انصاف کے خلاف سمجھ رہے ہیں۔ اسی لیے آپ کا یہ مشہور مقولہ ہے نا کہ ظلم کی حکومت کبھی قائم نہیں رہ سکتی، کفر کی حکومت جو ہے وہ قائم رہ سکتی ہے، لیکن جس معاشرے کے اندر ظلم ہو، ناانصافی ہو، وہ باقی رہنے والے نہیں ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ اہل بیت کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، خاندان نبوت کی جو محبت خلفائے راشدین کے ساتھ تھی، آپ اس کو دیکھیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ کے انتقال کے بعد بہت ساری شادیاں کی، 27 اولادیں آپ کی ہوئیں۔ ان اولادوں میں سے جو ایک بیٹا پیدا ہوا پہلا، یہ حسنین کریمین کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں، تو اس کا نام محمد رکھا حضور کے نام پر۔ دوسرا بیٹا پیدا ہوا تو اس کا نام ابو بکر رکھا۔ تیسرا بیٹا پیدا ہوا تو اس کا نام عمر رکھا۔ چوتھا بیٹا پیدا ہوا تو اس کا نام آپ نے عثمان رکھا، عثمان بن علی۔ اور پانچواں بیٹا پیدا ہوا تو اس کا نام آپ نے عباس رکھا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ نے اپنے چچا کا مقام اور مرتبہ اپنے باقی لوگوں کے مقابلے میں کم کر دیا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سنیے جواب کیا دیا، فرمایا کہ میں نے اپنے چچا کا مرتبہ کم نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے میرے چچا کو ابو بکر، عمر اور عثمان کے پیچھے کھڑا کیا ہے، تو میں نے بھی ادھر ہی کھڑا کیا۔ کوئی دشمنوں کے نام پر اپنی اولاد کا نام رکھتا ہے، پھر یہاں تک ہی نہیں ہے، اس سے بھی آگے بڑھیں آپ، کہ جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو اس کا نام، پہلے بیٹے کا نام حسن المثنی رکھا، دوسرا بیٹا پیدا ہوا تو اس کا نام ابو بکر، تیسرے کا نام عمر اور چوتھے کا نام آپ نے عثمان رکھا۔ کتنی محبت تھی کہ اپنے صاحبزادوں کے نام بھی ابو بکر، عثمان اور عمر کے ناموں پر رکھ رہے ہیں، اور آگے اپنے پوتوں کے نام بھی رکھ رہے ہیں۔ اور عربوں میں نام رپیٹ کرنے کی روایت بہت زیادہ تھی، مثلا ایک کا نام محمد رکھ دیا تو دوسرے بیٹے کا نام بھی محمد رکھ دیا، تیسرے کا نام بھی محمد رکھ دیا۔ یعنی نام سے اتنی عقیدت اور محبت ہے کہ ایک ہی پیڑھی کے اندر اپنی اولاد میں پھر وہ اس کے لیے آگے وصف لگا لیتے تھے کہ محمد الاکبر ہو گیا، مثلا بڑا، الاوسط ہو گیا درمیان والا، اصغر ہو گیا۔ یہ اصل میں وصف ہے، یہ نام نہیں ہے اکبر اور اصغر۔ جو نام آپ پڑھتے ہیں نا کربلا کے حوالے سے، علی اکبر، تو یہ علی نام علی ہوئی ہے، پہچان کے لیے بڑا علی۔ اور علی اصغر، وہ جو سب سے آخر میں پیدا ہوئے تو ان کا نام بھی علی ہے، اصغر ہیں یعنی چھوٹے ہیں، ان سے وہ بڑے ہیں اور یہ چھوٹے ہیں۔ امام حسین کی اولاد پیدا ہوئی تو یہ آپ سوچئے کہ پھر نام جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھے، تو ان کے نام بھی یہی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نام پر امام حسین کے صاحبزادے کا نام علی رکھا۔ یہ وہی ہیں علی بن حسین بن علی بن ابی طالب، یعنی امام زین العابدین جن کو امام سجاد کہتے ہیں، یہ وہی ہیں، اپنے نام پر رکھا، اپنے پوتے کا نام اپنے نام پر رکھا۔ اللہ نے دوسرا بیٹا عطا فرمایا امام حسین کو، تو اس کا نام ابو بکر رکھا۔ امام حسین کے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، اور تیسرے بیٹے کا نام عمر اور چوتھے کا نام عثمان رکھا۔ یہ بلا کس کی بات میں کر رہا ہوں؟ یہ میں بات کر رہا ہوں امام حسین کی، یہ میں بات کر رہا ہوں امام حسن کی اولاد کی، اور کربلا کا جس کا ہم تذکرہ کرتے ہیں شہداء کا۔ آپ ان شہداء کی لسٹ اور فہرست جو ہے وہ سرچ کر کے ابھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 9 صاحبزادے اس جنگ کے اندر شہید ہوئے، حضرت علی کے صاحبزادے کہہ رہا ہوں۔ کربلا کے میدان کے اندر جو شہداء ہیں ان میں 9 صاحبزادے براہ راست حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں، ان میں سے ایک حضرت امام حسین ہے۔ باقی 8 کون سے ہیں؟ سنیے ان کے نام۔
ان میں ایک صاحبزادے جو 9 آپ کے بیٹے شہید ہوئے، ان میں ایک محمد بن علی ہیں، یعنی محمد الاوسط ان کو کہا جاتا ہے، دوسرے ابو بکر بن علی ہیں۔ شہدائے کربلا کی فہرست نکالیے، ابو بکر بن علی، تیسرے عثمان بن علی، چوتھے عمر بن علی، پانچویں جعفر بن علی، اور چھٹے عبداللہ بن علی، ساتویں عبید اللہ بن علی، آٹھویں عباس بن علی، اور 9ویں ہیں حسین بن علی، یعنی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے بھائیو، آج کی ساری گفتگو جو میں اصل میں بات عرض کرنا چاہتا تھا، اہل بیت کے درمیان، خلفائے راشدین کے درمیان اور صحابہ کرام کے درمیان جو محبت ہے، اس کے اتنے ثبوت ہیں، اہل سنت کی کتابوں میں تو ہیں ہی ہیں۔ میں نے اہل تشیع کی 11 کتابوں کا تذکرہ کیا ہے، ان 11 کتابوں کے اندر یہ سارے واقعات، یہ روایات، یہ معلومات وہاں پر موجود ہے۔ اب میرے پاس وقت نہیں ہے کہ اس سوال کا پھر میں جواب دوں، کوئی اور موقع ملا تو عرض کروں گا۔ تو پھر یہ جنگ جو مچی ہوئی ہے اہل تشیع کی اور اہل سنت کی، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ سوال وہ ہے کہ جس پر بات ہونی چاہیے۔ اگر موقع ملا تو بات کروں گا۔ عام طور پر میں فرقہ وارانہ موضوعات پر بات بالکل نہیں کرتا، لیکن یہ موضوع اس لیے اس کو ڈسکس کرنا اور خاص اس موقع پر لازم اور ضروری ہے کہ آج کل ماحول اسی طرح کا بنا ہوتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ کچھ امت کا حصہ اہل بیت کا دشمن ہے اور امت کا کچھ حصہ جو ہے وہ خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کا دشمن بنا ہوا ہے۔ حالانکہ جن کو دشمن بنا کے آپ لوگ پیش کر کے ایک پورے فرقے آپ نے کھڑے کیے ہوئے ہیں، ان کے باہمی تعلق کو آپ دریافت کریں، اس کو پہچانیں، تو یقین کریں کہ لوگوں کی طبیعتیں صاف ہو جائیں۔ اور اس وقت بھی علماء حق اپنا یہ فرض ادا کر رہے ہیں کہ امت کے درمیان اہل بیت اور صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کے ناموں کے ساتھ جو تفریق پیدا کی جا رہی ہے، یہ بالکل دشمن کی سازش ہے۔ یہ اپنے میں سے جو غداری کر رہے ہیں اس ملت کے ساتھ، اس امت کے ساتھ، اس کے اثرات کتنے گہرے ہیں کہ میری طرح کا کوئی آدمی یا اس طرز پر کام کرنے والے جو ہمارے بزرگ ہیں، جو ہمارے اکابر ہیں، آپ ان کی گفتگو کو سنیں، پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے خطبات اس موضوع پر سنیں، آپ کی آنکھیں کھلیں گی کہ یہ دشمنیاں کس طرح لوگوں نے اس امت کے ساتھ غداری کی ہے، ان لوگوں نے جنہوں نے ان اختلافات کو اس طرح بڑھا چڑھا کے، سیاسی اختلافات کو بدقسمتی سے مذہبی اختلافات کے رنگ میں پیش کر کے امت کو انتشار کا شکار کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اہل بیت اور صحابہ کرام کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔